دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری پہلی بیوی سے بس بیٹیاں پیدا ہوتیں، لیکن جب میں نے دوسری شادی کی تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے وارث چاہیے تھا۔ پہلی بیوی نے جب تیسری بیٹی پیدا کی تو میں بیوی اور بیٹیوں کو چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری شادی کر لی، جس سے مجھے 2 بیٹے ہوئے۔ میں خوشی سے زندگی گزار رہا تھا اور بیٹیوں کو پلٹ کر نہ دیکھا۔ پھر جیسے ہی بیٹا جوان ہوا، ساری جائیداد پر قبضہ کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر جب میری پہلی بیوی، میرا نام محمد اسلم ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنم لیا تھا۔ میری پرورش بھی اسی گاؤں میں ہوئی۔ والدین نے مجھے خوب پڑھایا لکھایا، کامیاب انسان بنایا اور پھر اپنی پسند کے مطابق میری شادی کر دی۔ جس لڑکی سے میری شادی کی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ شادی کے بعد اس کے ساتھ 1 سال کیسے اور کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میرے ابو جی کی موت ہو گئی۔ انہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے گاؤں میں جو زمینیں خریدیں وہ سب میرے نام کر دیں۔ ان کو مجھ سے بہت امیدیں خواہشیں تھیں۔ میں بھی شہر میں اچھی نوکری کرنے لگا تھا۔ شادی شدہ زندگی بھی اچھی چل رہی تھی، لیکن ایک بات تھی جو میرے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید میری خواہش تھی، وہ یہ تھی کہ میں جلد سے جلد باپ بننا چاہتا تھا، وہ بھی ایک بیٹے کا، تاکہ میرا نام ہو، میری فیملی آگے بڑھے، میرا وارث اس دنیا میں آئے۔ بیٹا ہی تو نام روشن کرتا ہے، بیٹا ہی تو جائیداد سنبھالتا ہے، بیٹا ہی تو اپنے باپ کا سہارا بنتا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اوپر والا مجھے بیٹا دے۔ شادی کو جب پورا 1 سال ہو گیا تو میری بیوی کو حاملہ ہونے کی گڈ نیوز ملی۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی وہ بیٹے کو ہی جنم دے۔ میں بھی اپنے دل میں دعا کرتا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے اور اوپر والا میری خواہش پوری کر دے۔ پھر ایک دن میری پہلی اولاد ہوئی، لیکن وہ بیٹی تھی۔ سچ کہوں تو میں خوش نہیں ہوا تھا، میرا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ میری پہلی اولاد تھی، میں نے اسے ایک بار بھی گود میں نہیں لیا تھا، نہ اسے پیار کیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بیٹی تو باپ کی جان ہوتی ہے، لیکن میرے لیے وہ بس ایک اداسی بن کر آئی تھی۔ میری بیوی نے کافی کوشش کی کہ میرا دل نرم ہو جائے، میں اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگوں، اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرا دل پگھل جائے، لیکن میرا دل خوش ہی نہیں تھا، تو پھر میں اس سے محبت کیسے کرتا یا اسے پیار بھری نظروں سے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ پھر میری بیٹی 1 سال کی ہو گئی، اس کا نام بھی میری بیوی نے خود ہی رکھا، مسکان۔ وہ کہتی تھی کہ یہ سب کو ہمیشہ خوشی دے گی، مگر میں اس کی فالتو باتوں پر خاموش رہتا تھا۔ مسکان کھیلتے کھیلتے میرے قریب آ جاتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اسے اپنی گود میں لوں، اسے پیار کروں، لیکن میں نے تو اسے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر 1 سال گزرا تو پھر سے میری بیوی کو حاملہ ہونے کی خوشی ملی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار تو بیٹا ہی ہو، اوپر والا میری سن لے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوشش کرنا کہ اس بار بیٹا ہونا چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تو اوپر والا کرے گا، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ بس اس دن کے بعد وہ ہمیشہ خاموش رہنے لگی تھی، شاید دعا کرنے لگی تھی کہ بیٹا ہی ہو جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب میں اپنی پہلی بیٹی سے محبت نہیں کرتا تو دوسری بیٹی ہوئی تو اس سے بھی نہیں کروں گا۔ اسی لیے اب اس کی بھی خواہش یہی تھی کہ بیٹا ہو جائے۔ میری ضد، میرے لفظ اس پر بوجھ بن گئے تھے، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب دوسری بار بھی میری بیوی نے بیٹی کو ہی جنم دیا۔ ہسپتال میں جب میں نے سنا کہ دوسری بار بھی بیٹی ہوئی ہے تو میں نے چلا کر کہا کہ دوسری بھی بیٹی۔ میرا موڈ خراب ہو گیا، جس پر میری بیوی کی خوشیاں بھی دھیمی پڑ گئی تھیں، مگر وہ تو اس کی ماں تھی، اس نے اس کو جنم دیا تھا۔ میں بھلے ہی اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ دونوں بیٹیوں سے برابر کی محبت کرتی تھی۔ میں پوری طرح سے خاموش ہو گیا تھا۔ میری بیوی بھی مجھ سے اب کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میری خواہش پھر سے ٹوٹ گئی۔ مسکان چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، شرارتیں کرتی، مگر میرے دل پر اس کی شرارتیں کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ میری بیوی نے مجھے کئی بار سمجھایا تھا، میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ یہ بھی تو آپ کا ہی خون ہے، بیٹیاں بیٹا بن کر دکھا دیتی ہیں، لیکن میرا رویہ ویسا رہا۔ تیسری بار پھر سے میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے بیٹا پیدا نہیں کیا تو اس بار میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میری ماں نے بھی اس کو بہت سمجھایا کہ بیٹا یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر تمہاری قسمت میں بیٹا نہیں ہے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے، اس بیچاری کو پریشان مت کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اگر وہ چاہے گا تمہیں بیٹے کا باپ ضرور بنائے گا۔ مگر میں نے تو کہہ دیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا ہوا تب بھی میں اس کے ساتھ رہوں گا ورنہ اسے طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی روز رات کو روتی رہتی تھی، دعا کرتی رہتی تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تو جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی، دونوں بیٹیوں کو برابر سے خیال رکھتی تھی۔ میری ماں کو میری یہ بات بری لگی تھی، وہ پوری طرح سے اپنی بہو کے سائیڈ میں تھیں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ تیسری بار بھی میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا۔ اب کی بار میرے پاس گنجائش نہیں بچی تھی، میرا خون کھول اٹھا۔ میری بیوی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، بیٹی کو گود میں دیا، لیکن میں نے اسے اپنی گود میں نہیں لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب بیٹی پیدا کرنے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میں اسے ہسپتال میں ایسی حالت میں چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے وکیل سے طلاق کے پیپرز تیار کروائے اور جیسے ہی میری بیوی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی، میں نے وہ اس کے منہ پر مار دیے اور کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، ایک بیٹا مجھے نہیں دے سکی تو ساری زندگی میرا ساتھ کیا نبھاؤ گی۔ وہ رو رہی تھی، میرے قدموں میں گر گئی۔ اسلم، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں ساری جہاں کی خوشیاں لا کر دے دوں، لیکن یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب تو اوپر والے کی دین ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پلیز تم مجھے مت چھوڑو، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے کہا کہیں بھی جاؤ، مگر میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ماں کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تم ایسا مت کرو، اس بیچاری کو مت چھوڑو، تم جانتے ہو کہ اس کے والدین بھی نہیں ہیں، یہ اکیلی ہے، اب اس کے لیے تم اور اس کی بیٹیاں ہی سہارا ہے، بیٹا اس بے سہارا کا دل مت دکھاؤ۔ میں نے کہا ماں آپ بھی اس کی طرف داری کرتی ہو، اگر اس کا سہارا اس کی بیٹیاں ہیں تو یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہی رہے، میں بھی تو آپ لوگوں کا سہارا بنا ہوں نا، اگر میرا بیٹا ہو جائے گا تو وہ میرا سہارا بنے گا، آپ لوگ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ ماں پھر بھی میری بیوی کی طرف داری کرتی رہی اور کہنے لگی کہ بہو اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، یہ اس کا گھر ہے اور وہ یہیں پر رہے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر یا تو یہ اور اس کی بیٹیاں اس گھر میں رہیں گی یا پھر میں نے اپنا سامان پیک کیا اور میں اپنا گھر چھوڑ کر آنے لگا تھا۔ ویسے بھی میرا شہر روز کا آنا جانا تھا، میں وہیں نوکری کیا کرتا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہر میں ہی کرائے کا مکان دیکھ لوں گا، وہاں نوکری بھی کرتا رہوں گا اور وہیں رہتا بھی رہوں گا۔ مگر میں نے اپنی فیملی سے سارے تعلق ختم کر دیے تھے۔ میری ماں اور بیوی میرے پیروں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر اس گھر سے اور ان سے سارے تعلق ختم کر کے نکل آیا تھا۔ میں نے شہر آ کر اپنی نئی زندگی شروع کر دی تھی، امید کے ساتھ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری پہلی طلاق تو ہو چکی ہے، میں یہاں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس وقت مجھے کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی افسوس نہیں تھا، بس ایک ضد تھی کہ میں شادی کروں گا اور بیٹے کا باپ بنوں گا، اس کو اپنا وارث بناؤں گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس چیز کا وارث چاہتا تھا، زمین کا یا اپنی بے رحمی کا۔ شہر آ کر جیسے میں اپنی پرانی زندگی کو پوری طرح سے بھول گیا تھا، وہ گھر، وہ گاؤں، بیوی اور بیٹیاں، وہ سب جیسے میری زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں۔ یہاں مجھے ایک لڑکی مل گئی جس کا نام خدیجہ تھا، جس کے گھر میں خود ہی رشتہ لے کر پہنچ گیا تھا۔ اس کے والدین غریب تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی کہیں شادی ہو جائے، تو انہوں نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروا دی۔ کچھ دن میں ان کے ساتھ کرائے کے گھر میں ہی رہا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنی محنت کی کمائی سے اپنے لیے چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا تھا۔ میں گاؤں میں اپنی ساری جائیداد کے پیپرز، اپنے کپڑے، اپنے سارے کاغذات، یہاں تک کہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب مجھے کبھی وہاں پر واپس نہیں جانا۔ یہ لڑکی بہت ہی اچھی تھی، میں نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتا دیا تھا تو اس نے مجھے امید دلائی تھی کہ یہ مجھے بیٹے کا باپ ضرور بنائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور میں 1 سال کے اندر ہی بیٹے کا باپ بن گیا تھا، جس کی مجھے بے حد خوشی تھی۔ مگر میری یہ خوشی اچانک پھیکی پڑ گئی۔ گاؤں سے فون آیا کہ تمہاری ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ گاؤں سے جس نے مجھے فون کیا تھا اس نے کہا تھا کہ اپنی ماں کو دفنانے کے لیے آ جاؤ، مگر میں نہیں گیا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی خوشی کرنا چاہتا تھا۔
میں بھلے ہی گاؤں نہیں گیا، لیکن بیٹا ملنے کی جو خوشی مجھے ہونی چاہیے تھی وہ ماں کی موت کی خبر سن کر پھیکی اور افسوس بھری ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو ماں کی موت کا دکھ بھی دل سے نکل گیا۔ میری نظروں میں میری دوسری بیوی کی عزت بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے ایک بیٹے کا باپ بنایا تھا۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے میں نے گھر میں نوکرانی بھی رکھی تھی تاکہ اسے گھر کا کام نہ کرنا پڑے اور وہ زیادہ سے زیادہ میرے بیٹے کا خیال رکھے۔ میں اپنے بیٹے کی ہر ضد کو خوشی سے پوری کیا کرتا تھا۔ وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی تھا۔ پھر اوپر والے نے مجھے دوسرا بھی بیٹا دیا تو میرے غرور کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ میرے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت خوش رہنے لگا۔ میں خود سے کہتا کہ اسلم، تمہیں اپنی زمینوں کا وارث، تمہارے ناموں کا وارث، تمہارے خاندان کو آگے بڑھانے والے بیٹے مل گئے۔ مجھے کبھی بھی اپنی پرانی بیوی اور اپنی 3 بیٹیوں کی یاد نہیں آئی جنہیں چھوڑ کر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اپنے بیٹوں سے بہت پیار کیا کرتا تھا، کبھی ان کو ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے منہ سے جو بھی خواہش نکالتے میں انہیں فوراً ہی پوری کر دیا کرتا تھا۔ میری بیوی بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی اور ہم دونوں نے مل بانٹ کر ان کو بہت لاڈلا بنا دیا تھا۔ میرے بیٹے اسکول میں کسی سے جھگڑا کرتے یا گلی محلے میں ان کی کسی سے لڑائی ہو جاتی تو میں اپنے بیٹوں کو نہ تو سمجھایا کرتا تھا نہ ڈانٹا کرتا تھا، بلکہ دوسروں کو ہی غلط کہتا تھا۔ اور اگر کوئی ہمارے گھر شکایت لے کر آ جاتا تو میں اس سے کہتا کہ تم لوگ میرے بیٹوں سے جلتے ہو۔ میرے بچے چھوٹی سی عمر میں ہی بہت شیطانی کیا کرتے تھے۔ میری بیوی بھی اب میری جیسی ہی بن گئی تھی۔ وہ بچوں کی بہت سائیڈ لیا کرتی تھی۔ اگر میں کبھی تنگ آ کر انہیں کچھ سمجھایا کرتا تو وہ فوراً دیوار بن جاتی تھی، کہتی کہ میرے بچوں کو تنگ مت کیا کرو۔ ہم دونوں نے بچوں کو ان کی غلطیوں پر ڈانٹنے کی بجائے الٹا ان کو بگاڑ دیا تھا۔ میرے بیٹے ہر دوسرے تیسرے دن گلی کے کسی نہ کسی بچے کو مار کر آتے یا پھر ان کا سر پھوڑ کر آتے تھے۔ میں نے کبھی ان کو اس بات پر ڈانٹا نہیں تھا، نہ روکا تھا، بس میں ان کی ایسی حرکتوں پر اور زیادہ خوش ہوتا تھا۔ اس سے اپنا بچاؤ کرنا آتا تھا۔ میرے بچے بہت بدتمیز تھے، بڑوں سے بھی تمیز سے بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے سب کچھ پتہ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں پر خوش ہوا کرتا۔ جیسے جیسے میرے بیٹے بڑے ہو رہے تھے، ان کی زبان حرکتیں قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں ان کے آگے خاموش تھا کیونکہ وہ میرے وارث تھے۔ میرے دماغ میں یہی بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ دونوں ہمارے بعد ہماری نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ میری ہر چیز کے حقدار یہی ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے بیٹے میرے وارث، میری طاقت ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جنہیں میں نے سر پر بٹھایا ہے وہی ایک دن مجھے زمین پر گرا دیں گے۔ اب میرے بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے مجھے ہی اونچی آواز میں جواب دیا جب میں اسے کام کے بارے میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ابو جی ہمیشہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہو، بچپن میں تو کبھی آپ نے ہمیں غلطیاں کرنے سے نہیں روکا، اب کام میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لیکچر دینے لگ جاتے ہو۔ اب ہم بچے نہیں رہے۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا۔ میں اپنے آفس کا کام نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ اسے شادی کرنی تھی، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب اس نے مجھے لڑکی کے بارے میں بتایا تو مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ وہ لڑکی میرے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ابو نے بزنس پارٹنر ہوتے ہوئے مجھے بیوقوف بنایا تھا، خود اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا اور مجھے کافی حد تک پیچھے کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی مجھے اتنا فرق نہیں پڑا تھا، مجھے اسے اسی بات کا غصہ تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اس کا باپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اور تم ایسی لڑکی کو پسند کر بیٹھے ہو۔ اس نے کہا کہ ابو جی آپ کو اس کا باپ پسند نہیں ہے، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند ہے، بس آپ میرا رشتہ مانگ لو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت میرا بیٹا خاموش ہو گیا تھا، صرف اتنا کہہ کر کہ وہ وہاں سے چلا گیا کہ وارث تو پیدا کر لیے پر ان کی خواہشوں کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ میرے بیٹے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار بھی ہو گئے تھے۔ میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ اب مجھ سے آفس بھی نہیں جایا جاتا تھا، بس گھر میں ہی رہنے لگا تھا اور گھر کا ماحول دیکھتا رہتا۔ اپنے بیٹوں کو میں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، ان کی ہر بات کو مانا، وہی اب میرے لیے لاچاری کا راستہ بنا رہے تھے۔
میری بیوی جسے بھی میں نے بہت عزت دی تھی، اپنے سر پر بٹھایا تھا، وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلا جاتی تھی، مجھے طعنے دیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے میں اجنبیت آ گئی تھی۔ ایک دن بڑے بیٹے نے کہا کہ آپ کا کمرہ ہمارے کمرے کے برابر میں ہی ہے، آپ ساری رات کھانستے رہتے ہو، جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ چھوٹے بیٹے نے بھی کچھ ایسا ہی کہا۔ میری بیوی خاموشی سے دروازے پر کھڑی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، اب میری بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں ان لوگوں کے لیے بوڑھا ہو چکا تھا، بیکار ہو چکا تھا۔ میرا بستر اور کچھ پرانی چیزیں انہوں نے اسٹور روم میں رکھ دیا تھا۔ وہاں گھٹن تھی جو شاید کسی نے برسوں سے محسوس نہیں کی ہو، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے صبر کیا اور سوچا کہ کم سے کم میرے سر پر چھت تو ہے۔ میں وہی اسلم تھا جو زمینوں کا مالک ہوا کرتا تھا، جو وارثوں کے خواب دیکھتا تھا۔ چھت سے پانی ٹپکتا تو میں چادر میں منہ چھپا لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی کھانسی کے دورے اٹھتے۔ میری بیوی کو بھی میری کوئی فکر نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کے پاس ہوں۔ کبھی مجھے کمرے کی کھڑکی سے ان کی باتوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ماں کو میری کمزوری بتایا کرتے۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ دروازہ کھول کر کہوں کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں عزت دی اور پیار سے پالا، لیکن میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جسم بھی اب ہمت ہار چکا تھا۔ بیوی کبھی خود کھانا دینے آتی تو کبھی نوکرانی کے ہاتھ بھیج دیا کرتی تھی، لیکن اس کا رویہ بھی اب کافی برا ہو چکا تھا۔ میں ان سب کے لیے بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ میں نے ان کی ایسی حرکتیں دیکھ کر خود کو سمجھا لیا تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے انہی کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا اور ان پر بھروسہ کیا تھا، مگر اب وہ میرے ساتھ جیسا کر رہے تھے، اس حساب سے وہ میرے بھروسے کے لائق نہیں رہے۔ میں اس اسٹور روم میں اکیلا پڑا رہتا تھا، کسی کو میری کوئی فکر نہیں تھی، کوئی مجھے پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک دن مجھے چہل پہل کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس بات کی چہل پہل ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے بڑے بیٹے ایان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ میں نے چونک کر کہا کہ اسی لڑکی سے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، جیسے آپ نہیں مان رہے تھے ایسے ہی اس لڑکی کا باپ بھی نہیں مان رہا تھا، تو میرا بیٹا اسے بھگا کر لے آیا۔ میں بہو کی ویلکم کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جن بیٹوں کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دیں، ہر رشتے کو چھوڑا، آج میرے اپنے ہی بیٹے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود کر رہے تھے، اور نہ ہی میں ان کی خوشی میں شامل ہوں، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ شاید بہو آئے گی تو گھر کا ماحول کچھ بدل جائے گا، لیکن میں غلط تھا۔ اب میری زندگی کا ہر دن اسٹور روم کے اس اندھیرے میں خاموشی سے اور اکیلے پن کے ساتھ گزر رہا تھا۔ میں خود کو تسلی دلاتا رہا کہ میں وہ بد نصیب نہیں جو لاوارث ہوں، میرا سہارا میرے بیٹے ہیں، آج برا ہے تو کل اچھا بھی ہوگا، یہی سوچ کر ہر رات آنکھ بند کر لیتا، لیکن شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ جو دکھ میں سہ رہا تھا وہ انجام نہیں تھا، بلکہ ایک سزا تھی جو ابھی کاٹنی باقی رہ گئی تھی، جو میرے اپنوں نے ہی مجھے دی تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں اسٹور روم میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دن ہمیشہ میری یاد میں رہے گا جب میں ایک دن اپنی مرضی سے اسٹور روم سے باہر چلا گیا۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا، کئی دن سے مجھے کھانسی ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ دوائی لے لیتا ہوں، شاید باہر کھلی ہوا میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں گا تو میری طبیعت تھوڑی بحال ہو جائے گی۔ میں ڈرائنگ روم کے پاس سے گزرا تو میرے بڑے بیٹے کی بیوی مجھے دیکھ کر چیخ پڑی، کہنے لگی کہ آپ باہر کیوں نکل آئے ہو؟ آپ بیمار ہو اور آپ ہمیں بھی بیمار کر دو گے۔ تب بھی میرا چھوٹا بیٹا آیا اور غصے سے میرا بازو پکڑ کر کہنے لگا کہ ابو جی کتنی بار کہا کہ اسٹور روم سے باہر مت نکلا کرو، ہر وقت کھانستے رہتے ہو، آپ ہمیں بھی اپنی بیماری لگانا چاہتے ہو کیا؟ میں نے کہا بیٹا بس 2 منٹ ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنے دو۔ اندر سانس بند ہو رہی تھی، لیکن میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ چھوٹے بیٹے نے زور سے میرا کندھا جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ واپس اندر جاؤ اور اب نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وجہ سے ہم سب بیمار ہو گئے تو کون سنبھالے گا؟ میں خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا پنکھا بھی نہیں تھا، بہت زیادہ گھٹن تھی۔ ایک دن صبح کے وقت مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی تھی، کمرے میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے آواز لگا کر پانی مانگا تو بہو پانی کا گلاس لے کر آئی، کہنے لگی کہ آپ کو باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس گلاس لے لیجئے، میں اندر نہیں آؤں گی،
کیونکہ آپ بیمار ہیں، آپ کا انفیکشن مجھے بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا تو وہ زمین پر گر گیا۔ بہو وہاں سے چلی گئی۔ اس نے مجھے دوبارہ پانی نہیں دیا۔ میں نے خود ہی ہلکا سا دروازہ کھول کر کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائے اور سمیٹتا رہا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ دن اور زیادہ دردناک گزر رہے تھے۔ میرے پیٹ میں ایک دن بہت تیز کا درد اٹھا۔ میں زور زور سے چلا رہا تھا مگر کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ میں آواز دیتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میرا چھوٹا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہے، کس بات کا شور مچایا ہوا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا میرے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے، مجھے کوئی دوائی دے دو یا پھر ڈاکٹر کے لے چلو۔ اس نے کہا کہ کوئی درد نہیں ہے، بس باہر نکلنے کا ناٹک ہے، آپ نے کھا لیا ہوگا کچھ الٹا سیدھا اس لیے درد ہوا ہے۔ منع بھی کیا ہے نا کہ زیادہ مت کھایا کرو، 2-3 دن بھوکے رہو گے تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے دوائی کی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اتنا تیز درد ہو رہا تھا کہ میں درد سے تڑپتے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے ہوش آیا تو میں وہیں اسٹور روم کی زمین پر تھا، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میری زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسٹور روم میں موجود پرانے صندوق سے کمبل نکال لیا اور اس میں لپٹ کر سونے لگا۔ اسی وقت بڑا بیٹا آیا اور کمبل زور سے کھینچ کر کہنے لگا، یہ کیا گندگی پھیلا رکھی ہے آپ نے، اس کمبل کی وجہ سے بدبو پھیل رہی ہے، پورے گھر میں ان پرانی چیزوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میں نے کہا کہ بیٹا اسے میرے پاس رہنے دو، مجھے رات کو سردی لگتی ہے، مگر اس نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ان کی یہ ساری حرکتیں میرے دل پر گہرے زخم چھوڑ رہی تھیں۔ اب میں کسی کی بات پر یقین کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرا بھروسہ، میری محبت سب روندھی جا چکی تھی۔ میری بیوی جس کی ہر خواہش میں نے پوری کی تھی، آج اس کی ہر خواہش اس کے بیٹے پوری کر رہے تھے تو اسے اپنا شوہر برا لگ رہا تھا۔ ایسے تکلیف کے وقت میں مجھے اپنی وہ بیوی اور اپنی وہ 3 بیٹیاں یاد آئی تھیں جن کو میں کئی سالوں پہلے چھوڑ کر یہاں شہر واپس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید آج اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو شاید وہ میری خدمت کرتی۔ اب میں اپنے بیٹوں کی حرکتیں اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی کے وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے آ کر کہا کہ ابا جی اس پر سائن کر دو، یہ گھر اور آپ کی زمین کے کاغذات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہم دونوں بھائیوں کے نام کر دو۔ اب آپ بیمار رہتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ کے جیتے جی ہو جائیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ کیا کہا تم نے؟ اس نے فائل آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ ویسے بھی ہمارا ہے، آپ ہی تو کہتے تھے کہ ہم وارث ہیں، تو پھر یہ قانونی کارروائی بھی پوری کر دیجئے۔ میں نے کہا تم دونوں میرے وارث ہو، سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں یہ سب میرے نام پر ہی رہے گا، لیکن میرے مرنے کے بعد۔ تبھی میرا بڑا بیٹا کہنے لگا جو دروازے پر کھڑا ہوا سب کچھ سن رہا تھا، آپ تو بیمار رہتے ہو، آپ کے مرنے میں وقت ہی کتنا رہ گیا، جب ہم اس کے وارث ہیں تو آپ یہ سب کچھ ہمیں کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی الفاظ بول رہے تھے۔ ان کی ماں پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ سب کچھ تمہارا ہے، بس میں ابھی یہ سب کچھ تمہارے نام نہیں کروں گا۔ بڑے بیٹے نے غصے سے کہا کہ ہم اب چھوٹے بچے نہیں رہے، سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، آپ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم سب کیس کریں۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ ہم آپ کی اولاد ہیں یا پھر نوکر۔ وہ دونوں بہت بھڑک رہے تھے، بہت غصہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بات تو سنو، سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ میری بیوی جو کافی دیر سے خاموش کھڑی ہوئی تھی اب ان کے ساتھ ساتھ بولنے لگی۔ اس نے بھی مجھے طعنے دیے اور کہنے لگی کہ اسلم تم نے آخر ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ اب جب یہ سب بیٹوں کا حق ہے تو پھر تم گھر کا ماحول کیوں خراب کر رہے ہو؟ میری آنکھوں کے سامنے وہی نظارہ تھا جو میں نے اپنی پہلی بیوی کے لیے خود بنایا تھا۔ آج وہی انجام میرے سامنے تھا، لیکن کریکٹر بدل چکے۔ اسی دن میرے بیٹوں نے میرا سامان اٹھایا اور مجھے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ سب کچھ ہمارے نام کر دو گے تب ہی اس گھر میں رہنے دیا جائے گا۔ انہوں نے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے قدم خود بخود سڑک پر چلنے لگے۔ میرے ساتھ نہ کوئی بیگ تھا، نہ کوئی سامان تھا، نہ پیسے تھے، صرف آنکھوں میں آنسو تھے اور کمزور جسم۔
ان لوگوں نے پھینک دیا تھا، لیکن میرے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنا سامان اٹھا کر سڑک پر ادھر سے ادھر پھر سکوں۔ اپنے ہی شہر کی گلیاں مجھے اجنبی لگنے لگی تھیں۔ ہر طرف عجیب سا شور گونج رہا تھا، لیکن میرے اندر کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ میں ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسلم، تم جب کبھی اپنی زمینوں کے وارث کے خواب دیکھتے تھے، آج انہوں نے ہی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے قانون کا سہارا لینا ہے۔ پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ آخری وقت میں نے یہ بات اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائی تھی، تو وہ دونوں ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، قانون بھی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، آپ ہمیں روک نہیں سکتے۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھیں، لیکن میں خاموش رہا۔ میں تھکے ہوئے قدموں سے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ تب بھی ایک حوالدار نے مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کانسٹیبل میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا پریشانی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایس پی سے ملنا ہے۔ اس نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اور اپنا آئی ڈی کارڈ بھی دکھایا، جو ہمیشہ میرے کپڑوں کی جیب میں رکھا رہتا تھا۔ اس نے میرا آئی ڈی کارڈ دھیان سے دیکھا اور پھر میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے ان کے لیے سب کو چھوڑا، پہلی بیوی میں 3 بیٹیاں بھی، ساری زندگی ان کا خیال رکھا، لیکن آج انہی بیٹوں نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا، صرف میری جائیداد کے لیے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی ایس پی کون ہے؟ میں نے نہیں میں سر ہلایا۔ وہ دھیرے سے میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہاں کی ایس پی میڈم کا نام مسکان ملک ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، مسکان ولد محمد اسلم ملک؟ محمد اسلم ملک تو میں ہوں، اور مسکان میری بڑی بیٹی کا نام ہے۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ مسکان، وہ تو میری بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی، اور ان کی فائل کے ساتھ آپ ہی کا آئی ڈی کارڈ لگا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو پہچان گیا اور سمجھ گیا کہ آپ ان کے بابا ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے دماغ میں اپنی بیٹی کی پرانی تصویر گھومنے لگی، وہ معصوم سی بچی جسے میں نے کبھی گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، جو میری انگلی پکڑنے کے لیے ترستی رہی، جس کی باتوں کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی، وہی آج ایس پی بن گئی ہے۔ کانسٹیبل تو وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایس پی کے کیبن میں بھیج دیا گیا۔ میرے دل میں ڈر اور شرمندگی تھی، لیکن ایک امید تھی کہ شاید میری بیٹی بھی مجھے دیکھنا چاہے گی۔ کیا وہ سچ میں میری بیٹی ہے؟ میں نے اس وقت اپنی بیٹیوں کو چھوڑا تھا جب وہ بولنا بھی نہیں جانتی تھیں۔ کانسٹیبل مجھے اپنے ساتھ ایس پی کے کیبن لے کر گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی کرسی پر خوبصورت سی پولیس کی وردی میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل میری پہلی بیوی کے جیسا تھا، اور میں اسے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ اس پر جو معصومیت بچپن میں تھی، وہ آج مضبوطی جیسی تھی۔ مجھے اس کے سامنے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس نے کہا، جی آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے اپنے اندر ہمت اکٹھا کی اور کہا کہ میری بیٹی مسکان۔ یہی وہ لفظ تھے جو میرے منہ سے نکلے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ مجھے اور میری آواز کو فوراً پہچان گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ اس نے چلا کر کانسٹیبل کو آواز لگائی اور کہا کہ لے جاؤ انہیں یہاں سے، انہیں میرے کمرے سے نکال دو۔ میں ابھی کچھ اور ہی کہنے والا تھا، 2 حوالدار آئے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں بھی دروازے پر کھڑا ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لیڈی کانسٹیبل آئی، مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، میرے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئیں اور کہنے لگی کہ انکل جی پی لیجئے، میڈم ابھی یہاں آ کر آپ سے بات کریں گی۔ تب جا کر میرے دل کو سکون ملا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میری بیٹی مجھے ضرور معاف کر دے گی۔ میں خاموشی سے وہاں بیٹھا رہا اور اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جس وقت میں گھر چھوڑ کر آیا تھا تو میری بیوی اور میری ماں بلک بلک کر رو رہی تھیں، اور میری تینوں بیٹیاں انجان تھیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا باپ کیا کر رہا ہے۔ آج میری وہی مسکان میری زندگی کا مجھے اکلوتا سہارا لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیا آپ نے کولڈ ڈرنک نہیں لی؟ پی لیجئے، آپ کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بوتل ہاتھ میں لیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر جا رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن زبان پر وہ آ ہی نہیں سکے۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا اور کہنے لگی،
کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، شاید اس کے دل کے اندر کچھ چل رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی پریشانی مجھے پتہ چل گئی ہے۔ میں نے آپ کے بیٹوں کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ قانون اپنا کام کرے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی میرا ساتھ ضرور دے گی۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ سنیے، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ میں صرف قانون سے مطلب رکھتی ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں مظلوموں کا ساتھ دوں، اور آپ اپنے یہ نرم لفظ اپنے بیٹوں کے لیے بچا کر رکھیے، جو ابھی تک آپ کے انتظار میں ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں وہیں پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کے لفظ نے مجھے توڑ دیا تھا۔ ساری زندگی میں سمجھتا تھا کہ بیٹے ہی وارث ہوتے ہیں، لیکن آج بیٹی نے میرے لیے وہ کیا جو کسی بیٹے نے نہیں کیا۔ انصاف کا دروازہ کھلا، میری بات سنی، میری بے بسی کو جگہ دی گئی، لیکن وہ رشتہ جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، بیٹی کی محبت اور معافی، وہ مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ شاید یہ سب کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کیا تھا۔ میری بیٹی آج انصاف کی کرسی پر بیٹھی تھی، اور میرے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی جو ایک بیٹی ایک باپ کے لیے کر سکتی ہے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو آسمان جیسے میرے اندر کی حالت پر رو رہا تھا۔ اب صرف عدالت باقی تھی، اور شاید میری زندگی کی سب سے بڑی گواہی بھی۔ میں اس کمرے میں رہنا چاہتا تھا۔ حوالدار نے کہا کہ آپ یہیں رہ سکتے ہیں جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ کے بیٹوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد آپ عزت سے اپنے گھر جا سکیں گے، ایسا میڈم نے کہا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہاں مجھے سکون سے رہنے کی جگہ دے دی گئی تھی۔ یہاں پر ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پولیس کانسٹیبل اپنے ضروری کام کیا کرتے تھے۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا مجھے ٹائم سے دیا جا رہا تھا۔ سب کچھ خاموشی سے، عزت سے، کوئی سوال نہیں، کوئی احسان نہیں جتانے کی کوشش کی۔ یہاں مجھے وہ سکون مل رہا تھا جو شاید مجھے اپنے گھر میں نہیں مل پا رہا تھا۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو گود میں بھی نہیں لیا تھا، اور وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دنیا کی بھیڑ میں ایسے چھوڑ دیا تھا جیسے کوئی اجنبی کسی بچے کو بس اسٹاپ پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر آج وہی بیٹی صرف میرا خیال نہیں رکھ رہی تھی، بلکہ مجھے قانونی طاقت بھی دلوا رہی تھی۔ میری آنکھیں روز اس کا انتظار کرتی تھی، مگر میں شرمندہ بھی ہوتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ مسکان ہاتھ میں ایک فائل لے کر آئی۔ اس کے چہرے پر معمولی سی تپش تھی، لیکن لفظوں میں نرمی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ فائل ہے، اس پر آپ اپنے سائن کر دیجئے۔ میں نے عدالت میں آپ کا کیس درج کر دیا ہے۔ کل پیشی ہے۔ آپ کے دونوں بیٹے بھی عدالت آئیں گے اور آپ کو بھی لے جائیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ آپ اپنے ہی بچوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ چاہیں تو اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ نہیں بیٹا، زندگی میں پہلی بار تو میں ٹھیک فیصلہ کر رہا ہوں۔ وہ 1 منٹ کے لیے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک فائل کو دیکھتا رہا، جس میں میرا نام، میرے بیٹوں کا نام اور زمینیں درج تھیں، وہ زمینیں جن کے لیے میں نے رشتے قربان کر دیے تھے۔ عزت روند دی تھی، ایک عورت کی آنکھوں سے خواب چھین لیے تھے، 3 بیٹیوں کو بے سہارا کر دیا تھا۔ مجھے آج اپنی بیوی کی یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میری بیوی نے میری بیٹیوں کو کتنی اچھی پرورش دی، کہ بڑی بیٹی کو SP بنایا۔ میں ابھی تک اپنی چھوٹی بیٹیوں سے نہیں ملا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھیں، کیسے تھیں۔ میں ان سے بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن ابھی شرمندہ تھا، ابھی کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی جائیداد اپنی بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر سے بانٹوں گا۔ یہ بھی تو میرا ہی خون تھی۔ میں اپنے 5 بچوں کو برابر سے حصہ دوں گا۔ میری بیٹیاں، جن کو ساری زندگی میرے حصے کا پیار بھی نہیں مل سکا، تو کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کو اب اپنی جائیداد کا تھوڑا تھوڑا حصہ دے دوں؟ میں نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، بلکہ وہ تو مجھے ہی لاوارث سمجھتے رہے۔ اگلے دن جب میں عدالت کے گیٹ کے اندر داخل ہوا تو میرے دونوں بیٹے سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ ایک نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، آپ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ آپ کی 3 بیٹیاں کہاں سے آ گئیں اور آپ ان کو حصہ کیوں دو گے؟ بڑے بیٹے نے مجھے دھمکی دی اور کہا کہ ہمیں ہماری پوری جائیداد چاہیے، لیکن اگر بیٹیوں کا حصہ دیا، یاد رکھنا ہم آپ کو عدالت کے اندر گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ ان کی آواز وہاں بلند ہو گئی۔ لوگ ہمیں دیکھنے لگے، لیکن میرے اندر عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔
میں نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ آج جو بھی میں حق دوں گا ان کو دوں گا جو ساری زندگی اس حق سے دور رہیں۔ میری بیٹیاں وہ بھی ہیں، میرا اپنا خون ہے، جیسے کہ تم لوگ ہو۔ یہ بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے نے میرے گرے بان پر ہاتھ ڈال دیا، کہنے لگا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ساری زندگی ہمیں وارث کہتے رہے اور اب اچانک سے آنے والی بیٹیوں کو ہم سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جب میری بیٹی نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو دور دھکیلا اور دوسرے کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی، باپ کا گریبان پکڑتے ہوئے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اب جو بھی بات ہوگی عدالت کے اندر ہوگی، چلو اندر۔ ان لوگوں نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں نے تیزی سے قدم اندر بڑھائے۔ میری بیٹی کی وردی چمک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا غصہ، سب کچھ مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں زندگی بھر بیٹا بیٹا کرتا رہا، لیکن آج میری بیٹی میرا سپورٹ بن چکی تھی، وہ بیٹی جسے میں لاوارث سمجھتا رہا۔ میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے تیز آواز میں کہنا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج اس کی وردی کے نیچے میرے لیے محبت جھلک رہی تھی جو کافی سالوں سے دبی ہوئی تھی۔ سب لوگ عدالت میں جمع ہو چکے تھے۔ قانون کے مطابق مجھے گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ میرا دل دھڑک رہا، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر سچ تھا۔ میں نے کہا کہ میرا نام محمد اسلم ہے۔ میں اپنی جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی 3 بیٹیوں کو بھی برابر سے دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور میں اس پر قائم رہوں گا۔ عدالت کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے بیٹے حیران رہ گئے، ان کے چہرے پر الجھن تھی۔ شاید یہ بات ان کے لیے برداشت کے باہر تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی جائیداد دے رہا ہوں، جن کو کبھی میں نے کچھ نہیں سمجھا۔ مسکان کھڑی ہوئی، اس نے جج سے اجازت لے کر بات شروع کی اور کہا کہ جج صاحب، یہ انسان میرے بابا ہیں، میں یہاں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، جن میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی پیار نہیں دیا، لیکن آج جب وہ اپنی غلطیاں سدھارنا چاہتے ہیں تو میں اس کی عزت کرتی ہوں، کیونکہ ٹھوکر کھا کر ہی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ مگر مجھے اور میری بہنوں کو ان کی دی ہوئی جائیداد سے کوئی مطلب نہیں۔ میری ماں نے میرے باپ کے بنا میری اور میری بہنوں کی پرورش بہت اچھے سے کی۔ میری ایک بہن ڈاکٹر ہے، میں خود ایس پی ہوں اور میری سب سے چھوٹی بہن ٹیچر ہے۔ ہم تینوں ہی قابل ہیں، اسی لیے ہمیں ان کی جائیداد نہیں چاہیے۔ میں یہ بات آپ کے ریکارڈ میں شامل کرنا چاہتی ہوں، ہمیں ان کا حصہ نہیں چاہیے۔ جج نے حیرانی سے پوچھا کہ کیوں؟ یہ تو تمہارا حق ہے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا کہ بیٹیاں جائیداد کے برابر سے حقدار ہوتی ہیں، لیکن وہ تو عزت کی بھی حقدار ہوتی ہیں، انہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری ماں نے ساری زندگی ہمیں اپنے باپ کی عزت کرنا سکھایا، حالانکہ یہ ہماری ماں کو طلاق دے کر ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ہمیں اچھی پرورش دی، ہمیشہ ہمیں اچھی اور بھلائی کے راستے پر چلنا سکھایا، کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنے دیا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ میں اور میری بہنیں اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتی، ہاں ناراض ضرور ہیں، کیونکہ اپنے باپ کی بنا بڑی مشکلوں سے زندگی گزار دی تھی۔ میں اپنے باپ کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میری ماں بھلے ہی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی سکھائی ہوئی ایک ایک بات ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے۔ میری بیٹی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں وہی کٹ گھرے میں کھڑا رو پڑا۔ عدالت کے کمرے میں پوری طرح سے خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر وہیں سب کے سامنے اپنی بیٹی سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا، تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، میں نے ان کے ساتھ بھی بہت برا کیا اور تمہارے ساتھ بھی، مگر تم میرے سامنے ہو، اسی لیے مجھے معاف کر دو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور میری بہنوں نے بھی، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرے دونوں بیٹے بھی شرمندہ نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جس جائیداد کے پیچھے وہ لڑ رہے تھے اس سے بڑی کوئی چیز اور بھی ہے، وہ ہے بیٹی کی غیرت، بیٹی کا بڑا دل۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ بیٹوں کو قانونی پابندیوں کے مطابق میری جائیداد سے دور کر دیا گیا۔ ان کو صرف اتنی ہی جائیداد دی گئی جتنے پر ان کا حق بنتا تھا، اور باقی کی جائیداد کی نگرانی کے لیے مسکان کو نگران بنا دیا گیا۔ عدالت سے نکلتے وقت میرا دل ہلکا ہو چکا تھا، لیکن آنکھیں ابھی اس ایک لفظ کا انتظار کر رہی تھیں، بابا، سننے کے لیے۔ وہ لفظ جس کو میں نے کئی سالوں پہلے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھویا تھا اور جس کی واپسی شاید میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن سکتی تھی، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ اب میں جان چکا تھا کہ جائیداد کا وارث بنانا آسان ہے، لیکن عزت کی وارث تو صرف بیٹیاں بن سکتی ہیں۔
عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ وہ سب کچھ جو میں نے اپنے بیٹوں کے حوالے اپنے حساب سے کرنا چاہا تھا، اب قانون کے حکم سے میرے ہاتھ میں واپس آ چکا تھا۔ میرے دل میں کسی جیت کا گھمنڈ نہیں تھا، لیکن ایک خالی پن تھا، جیسے میں سب کچھ جیت کر بھی ہار چکا ہوں۔ میں نے اپنے وکیل سے کاغذات تیار کروائے، جو زمین اور جائیداد تھی، جس میں سب کے حصے برابر برابر کر دیے۔ میں نے ہر ایک کے لیے کاغذات میں حصہ لکھوایا۔ میری بیٹیاں اس فیصلے پر حیران تھیں، لیکن خاموش بھی تھیں۔ شاید وہ جانتی تھیں کہ میں اس وقت کسی اور حالات سے گزر رہا ہوں۔ میں نے جب گھر کے کاغذات پر سائن کیے اور کہا کہ گھر میں تم دونوں بیٹوں کے نام کر رہا ہوں، تم لوگ اس گھر میں رہو، میں کہیں بھی رہ لوں گا، بس تم خوش رہو۔ ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک تو آ گئی تھی، جیسے وہ چاہتے بھی یہی تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا باپ ان سے دور ہونے والا تھا۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ چاہتے بھی ایسا ہی تھے کہ ان کا باپ بھی ان سے الگ ہو جائے۔ میری بیوی کو بھی اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا، اور اب میں ان سے زبردستی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے جائیداد کے لیے مجھے ٹھکرا دیا تھا، میں اب ان کی محبت کے لیے وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دل میں صرف اتنی حسرت تھی کہ بس میری بیٹی مجھے پیار سے اور دل سے بابا کہہ کر پکارے۔ میں جانتا تھا کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ عدالت سے واپسی پر میں مسکان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا۔ وہ خاموش تھی اور میں بھی خاموش تھا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی ہم پولیس اسٹیشن پہنچے، اس نے دھیرے سے کہا کہ ابو جی، یہ لفظ سنتے ہی جیسے میرے دل کے سارے زخموں کو مرہم مل گیا۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبان بند ہو گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ میں نے کہا، بیٹی ایک بار مجھے ابو کہہ کر پکارو۔ میری بیٹی نے گاڑی روک لی، میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہنے لگی کہ ابو جی، آپ میرے ساتھ چلیے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنا۔ ہم کب سے آپ کی محبت کے لیے ترس رہے ہیں، کیا آپ ہماری ترسی ہوئی محبت دے سکتے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، اب میرے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو دنیا کی نظروں میں لاوارث سمجھا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹی، میں نے تم پر بہت ظلم کیے، تم پر، تمہاری ماں پر، اور اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں پر بھی۔ اس نے کہا، ابو جی، آپ نے جو کیا وہ وقت گزر گیا، تو آپ کو یہ باتیں بھی بھول جانی چاہیے، لیکن ہم بیٹیاں لاوارث نہیں ہوتیں۔ آپ کی غلطیاں ہمیں ہماری پہچان سے جدا نہیں کر سکتی۔ آپ کی تینوں بیٹیاں آج بھی آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ میں نے پہلی بار ان کو گلے لگایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی دوری اب مٹ چکی ہو۔ ایک ایسا سکون تھا جو میرے بیٹوں کی ضد میں نہیں تھا، جو صرف بیٹی کی باہوں میں تھا۔ مسکان نے گھر پہنچ کر بتایا کہ ایک بہن ڈاکٹر ہے اور ایک بہن ٹیچر ہے، اور ہم تینوں مل کر اپنے گھر کو چلاتے ہیں۔ دراصل جب دادی کی موت ہو گئی تھی، تب ماں ہمیں شہر لے کر آ گئی تھی۔ ماں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کس شہر میں ہیں۔ ہم لوگ یہاں رہے، ماں نے لوگوں کے گھروں میں نوکری کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، خواب پورے کیے، اور پھر جب ہم کسی قابل ہو گئے تو ماں ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی۔ ابو جی، ماں نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیوی نے میری بیٹیوں کے لیے کافی کچھ کیا۔ شاید اس کی ہی محنت کا نتیجہ تھا جو آج میری بیٹی میرے سامنے میری مدد کا ذریعہ بنی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا، تمہاری ماں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، پھر بھی میں نے اسے بہت دکھ دیا۔ اس نے کہا کہ ماں بہت بہادر تھی، انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی، صرف باپ کی کمی ہم تینوں بہنوں نے ہمیشہ محسوس کی، لیکن اب آپ آ گئے ہو ہماری کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ میری بیٹی مجھے گھر کے اندر لے کر گئی، جہاں میری چھوٹی بیٹی گلے میں سفید کوٹ پہن کر کھڑی ہوئی تھی، اور دوسری طرف میری سب سے چھوٹی بیٹی، جس کی آنکھوں پر چشمہ تھا، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ میں ان کے لیے ایک اجنبی تھا۔ جب مسکان نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارے والد ہیں، تو وہ دوڑ کر خوشی خوشی میرے قریب آئیں اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا، اور ہم چاروں باپ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ آ گئے ہو، ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہے تھے۔ جب سے آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ ہماری زندگی میں واپس آ گئے ہو، تب سے ہم لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ ہم نے ہی ان سے کہا تھا کہ وہ آپ کو یہاں ضرور لے کر آئیں، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، اب میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ آج میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ مجھے اپنے بیٹوں کی یاد نہیں آتی۔ میری تینوں بیٹیاں بیٹا بن کر میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میں آج بھی شرمندہ ہوں اور ان سے اپنی پرانی غلطیوں کی معافی بھی مانگتا رہتا ہوں۔